کیونکہ آنے والے جو رمضان ہیں وہ گرمی کے رمضان ہیں، اور سال کا سب سے لمبا جو دن ہے، سب سے لمبے جو دن ہیں وہ اسی رمضان میں رہیں گے۔ ہر 33 سال کے اندر ایک مرتبہ ایسا رمضان آتا ہے جو سب سے زیادہ لمبا ہوتا ہے، جس کا روزہ سب سے زیادہ لمبا روزہ ہوتا ہے، دن بہت زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ رمضان ابھی ہمارے سامنے آنے والے ہیں، تو وہ رمضان میں ہم اپنے تمام اعمال کا اہتمام ایسا کریں کہ نہ ہمیں زیادہ دھوپ میں نکلنے کی ضرورت پڑے، اور نہ ہی ہم عبادتوں سے اچاٹ ہو، اور نہ ہی ہم روزوں کے اندر سستی اور کاہلی کریں، بلکہ اپنی ایک ترتیب بنائیں، ڈسپلن کے ساتھ میں اگر ہم کریں گے آرام سے ہر کام ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے کاموں سے اور ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے، ہونے کے بعد اب ظہر کی نماز کے لیے ہم جب مسجد میں آ گئے، اس کے بعد کا وقت جو ہے اب ہم تلاوت کلام پاک کے اندر گزارے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، کلام اللہ شریف کو ہم پڑھے اور ذکر و اذکار کرے۔ اب ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت کہاں پر گزرنا چاہیے؟ مسجد کی چار دیواری کے اندر گزرنا چاہیے۔ اگر ہم کام پر ہے، اگر ہم ڈیوٹی پر ہے، اگر ہم جاب پر ہے، اگر ہم ملازمت پر ہے، اگر ہم دکان پر ہے، ہم چاہے کہیں پر بھی رہو، کام کرتے کرتے ہماری زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ کس کا ذکر جاری رہنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو بھی ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں، ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی ہم لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ کس کی کثرت کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اتنا زیادہ ہمارے نام اعمال میں ثواب ملے گا، اتنا زیادہ، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 70 گنا زیادہ ثواب دیں گے۔ کتنے گنا زیادہ دیں گے بھائی؟ 70 گنا۔ ایک لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور نام اعمال میں کتنے لا الہ الا اللہ کا ثواب لکھا جائے گا؟ 70 لا الہ الا اللہ کا۔ ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے تو نام اعمال میں کتنے استغفر اللہ کا ثواب لکھا جائے گا؟ 70 استغفار کا ثواب نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو کثرت سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھے، استغفار پڑھے، چاہے کسی بھی حالت میں۔ اب ہم عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ فرشتوں کے ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں خاص طور پہ عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے، ایسے وقت میں خاص طور پر دعائیں کرنا چاہیے، ایسے وقت میں خاص طور پر اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ خاص وقت ہے وہ، مگر ہوتا یہ ہے کہ اتنا خاص اور اتنا بہترین جو وقت ہے عصر کے بعد کا، وہ ہمارا وقت بجائے دعاؤں میں گزرنے کے، بجائے اللہ سے مانگنے میں گزرنے کے، بجائے تلاوت میں گزرنے کے، ہمارا وہ وقت بازاروں میں گزرتا ہے۔ کہاں پر گزرتا ہے بھائی؟ بازاروں میں گزرتا ہے، کیونکہ افطاری کی تیاری چل رہی ہے۔ دن بھر کا روزہ تھا 12-13 گھنٹے کا، تو اب پہلے سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے افطاری اچھے سے اچھے ڈھنگ سے اس کا انتظام کرنا چاہیے بول کے۔ اب افطار کا انتظام چل رہا ہے، افطار کا انتظام ہو گیا، اسی میں ہم لگ گئے۔ یہاں تک کہ افطار کی خرید و فروخت میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور بغیر دعا کیے کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، افطار سے 10-15 منٹ پہلے تو بھی کم سے کم اپنے آپ کو فارغ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے۔ قائم